سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف طرح کے لوگ حاضری دیا کرتے تھے۔ کبھی مختلف ملکوں سے رہنے والے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کبھی گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پاتے، اور یہ لوگ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو پھر اپنے گاؤں، اپنے دیہات، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چونکہ دین بھی سیکھتے تھے، اس لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوال بھی کیا کرتے تھے، معلومات بھی حاصل کیا کرتے تھے، اور یوں حضور علیہ السلام سے دین کو سیکھا کرتے تھے۔ آج ہم ایسے ہی دیہات کے رہنے والے لوگوں کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، دیہات کے رہنے والے لوگ، جنہیں دیہاتی بھی کہا جاتا ہے، جنہیں عربی بھی کہا جاتا ہے، اور گاؤں کے رہنے والے لوگ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ جو گاؤں ہے اسے گاؤں بھی کہتے ہیں، گوٹ بھی کہتے ہیں، دیہات بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے افراد تھے جو شہروں سے دور رہنے والے یا گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کیا پوچھا کرتے تھے، اور خود صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیا خواہش ہوا کرتی تھی۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ کوئی دیہات کا رہنے والا بندہ آئے، کوئی گاؤں والا آئے اور نبی پاک علیہ السلام سے کچھ پوچھے، کسی چیز کے بارے میں سوال کرے۔ بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بعض چیزوں کے بارے میں کسی دیہات والے بندے کو تلاش کر کے اسے کہا کرتے تھے کہ تم نبی پاک علیہ السلام سے یہ پوچھو، اور یہ ذریعہ ہوا کرتا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کے بھی علم حاصل کرنے کا، سیکھنے کا۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر دیہات کے رہنے والے افراد کے سوالات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات وہ انشاءاللہ الرحمن آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے، ایک آدمی مسجد میں آیا، اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا، بغیر ذکر اور درود کے اس نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کیا مانگ رہا ہے؟ یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بندے کو نماز کے فوراً بعد یہ کام کرتے ہوئے دیکھا کہ اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، درود پاک نہیں پڑھا، اور فوراً دعا کرنے لگے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی ہے، فرمایا نمازی تو نے جلدی کی ہے، فرمایا جب تو نماز پڑھ لے، نماز سے فارغ ہو جائے، ارشاد فرمایا پھر بیٹھ کر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کر، اللہ کی تعریف کر جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور ارشاد فرمایا پھر مجھ پر درود پاک پڑھ، اللہ کا ذکر کر نماز کے بعد، پھر مجھ پر درود پڑھ، ارشاد فرمایا پھر دعا مانگا کر، اس کے بعد پھر دعا مانگا کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اتنے میں ایک اور آدمی مسجد میں آیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کی، حمد کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی ثنا بیان کی۔
پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اس نے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے نمازی دعا کر تیری دعا قبول کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا کتنی اہمیت والا کام ہے کہ جب آدمی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی تحمید بیان کرتا ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ کریم ایسے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اس لیے ہمیں بھی نماز سے فراغت کے فوراً بعد موبائل نکال کر اس پر جو ہے وہ ایسے میسج چیک کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کریں، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات کہے جائیں. پھر نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جائے اور پھر بندہ دعا مانگے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے قوی یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایک وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے سے منع کر دیا گیا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کننا نہینا ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے سوال کرنے سے روک دیا گیا. عن شیئن، کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھنا. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ تو یہ چاہتے تھے کہ حضور سے دین سیکھیں، معلومات کریں، کچھ نہ کچھ پوچھا جائے. جب فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت ہوئی تو اب ہم کس انتظار میں رہتے تھے؟ ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کان یعجبنا ان یجیء الرجل من اہل البادیۃ العاقل. کہتے ہیں ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ اہل بادیہ، گاؤں دیہات کا رہنے والا کوئی سمجھدار آدمی آئے اور وہ آ کے کیا کرے؟ فَيَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرے. اور سوال کرے ہو کیا؟ وہ سوال کرے اور ہم تک آواز پہنچے، ہم سن لیں، دین سیکھیں. فرماتے ہماری یہ خواہش ہوتی تھی اور جب یہ خواہش ہماری ہوئی کہ ایسا ہونا چاہیے تو فرماتے ہیں فَجَاءَ رَجُلٌ، ایک بندہ آ گیا. اگر فا کو فجائیہ لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ ہماری یہ خواہش ہوتی تھی اور ہم نے یہ طلب کی تو فَجَاءَ رَجُلٌ، اچانک سے ایک آدمی آ گیا. اس نے کیا کہا؟ فقال یا محمد، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتانا رسولک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پاس آپ کا بھیجا ہوا بندہ آیا ہے، آپ کا قاصد آیا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ فزعم لنا انک تزعم ان اللہ ارسلک. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں تو اس کا گمان یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کے بھیجا ہے. یعنی وہ جو آدمی آیا ہے اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے مبعوث فرمایا ہے، اپنا رسول مقرر فرمایا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اس نے بات کی اور گویا اس نے یہ سوال کیا، پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے اپنا رسول بنایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، وہ جو آدمی تمہارے پاس آیا ہے میرا قاصد اور جو یہ کہتا ہے، ارشاد فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا کہ واقعی یہ بات میں نے کہی ہے اور مجھے اللہ کریم نے اپنا رسول منتخب فرمایا ہے. فرمایا اس آدمی نے سچ کہا. اب وہ جو آدمی دیہات کا رہنے والا اعرابی جو آیا تھا، جب نبی پاک علیہ السلام سے اس نے یہ سنا کہ واقعی وہ بندہ نبی پاک علیہ السلام ہی کا بھیجا ہوا ہے تو اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا فمن خلق السماء،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ پھر آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ کریم نے بنایا ہے آسمان کو۔ اس نے پھر کہا، کہنے لگا فمن خلق الارض، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ ارشاد فرمائیے زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، زمین کو کس نے بنایا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بنایا ہے۔ وہ پھر کہنے لگا فمن نصب الجبال، یہ جو زمین پر رکھے ہوئے پہاڑ ہیں، زمین پر جو نصب کیے ہوئے پہاڑ ہیں، انہیں کس نے نصب کیا ہے؟ انہیں کس نے مقرر کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ کس نے بنایا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بنایا ہے پہاڑوں کو۔ کہنے لگا فبالذی، اس ذات کی قسم، الذی خلق السماء، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، وخلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا، ونصب الجبال، جس نے پہاڑوں کو مقرر کیا، نصب کیا، گاڑ دیا، اللہ ارسلک، کہنے لگا تینوں جن چیزوں کی نبی پاک علیہ السلام نے گواہی دی کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو مقرر کیا، کیا آپ کو اللہ نے مبعوث کیا ہے؟ کیا آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، تو اب وہ کہنے لگا وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا، کہنے لگا کہ وہ جو آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا ہے وہ ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے کہ ہم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا ہے۔ وہ جس نے تمہیں یہ کہا ہے کہ دن اور رات میں اللہ کریم نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، اس نے کیا کہا ہے؟ سچ کہا ہے۔ اب اس نے پھر ایک اور بات پوچھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، وہ کیا؟ کہنے لگا فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا، کہنے لگا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا اس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ کس بات کا؟ کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ پہلے تصدیق کی ان چیزوں کی، حضور علیہ السلام سے پوچھا، اور اب یہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے وہ جو آپ کا قاصد ہے اس نے ہمیں بتایا ہے دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، اور آپ نے بھی فرمایا ہے کہ ہاں اس نے سچ کہا، ٹھیک کہا، 5 نمازیں ہیں۔ تو اب وہ کہنے لگا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ وہ جو آپ کا بھیجا وہ آدمی ہے نا، اس نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ ان علینا زکاتن فی اموالنا، ہمارے مال میں ہم پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ وہ جو آپ کا بھیجا وہ قاصد ہے اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم پر تمہارے مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا، ٹھیک کہا اس نے۔ اب اس آدمی نے پھر، یہ جو دیہات کا رہنے والا تھا، اس نے کہا فبالذی ارسلک، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے آپ کو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں اللہ پاک نے حکم دیا۔ پھر اس نے ایک اور بات پوچھی، کہنے لگا وہ جو آپ کا بھیجا وہ آدمی ہے اس نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ ہم پر سال میں ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، ہم پر لازم کیے گئے ہیں، فی سنتینا، ایک سال میں ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں رمضان شریف کے۔ تو کیا فبالذی ارسلک، اور پھر اس بار تھوڑا اس نے سوال کا انداز تبدیل کیا۔ پہلے پوچھتا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہے، اور جب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہاں اس نے سچ کہا، تو پھر وہ اگلی بات کرتا ہے۔ لیکن اس بار کیا کیا اس نے کہا کہ وہ جو آپ کا بھیجا ہوا قاصد ہے وہ کہتا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، تو کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم،
ہاں اللہ پاک نے حکم دیا، خود سے نہیں کہہ رہا۔ اس نے پھر کہا، وہ کہنے لگا وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہنے لگا وہ جو آپ کا آدمی بھیجا ہوا ہے، جو آپ کا قاصد ہے، اس کا گمان یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے ہمیں کہ ہم پر اللہ پاک نے حج فرض کیا ہے اس آدمی پر جو من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو، جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر حج فرض کیا گیا ہے۔ تو وہ جو آپ کا قاصد ہے وہ ہم سے یہ کہتا ہے، تو کیا ہم پر حج فرض کیا گیا ہے جو آدمی جانے کی استطاعت رکھتا ہو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا۔ اب وہ آدمی کہنے لگا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ اور حج اور یہ جو دیگر معاملات ہے، یعنی حج کرنے کا، کہ جو آدمی حج کر سکتا ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہے، تو کیا اس بات کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کی کہ وہ جو حج کے بارے میں اس نے ہمیں کہا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس نے صحیح کہا کہ جو حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اب یہ جو عرابی تھا، جو دیہات کا رہنے والا شخص تھا، اس نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں اللہ کریم نے حکم دیا ہے حج کرنے کا، حج کو فرض اللہ کریم نے کیا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، تو وہ جو دیہاتی تھا، وہ جو دیہات کا رہنے والا شخص تھا، اس نے کہا والذی بعثک بالحق، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنایا، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، حق کے ساتھ رسول بنایا، اس ذات کی قسم، نہ تو یہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میں ان میں کوئی زیادتی کروں گا، اپنے پاس سے بھی کوئی چیز نہیں ملاؤں گا، ولا انقص منہن، اور نہ میں ان میں سے کوئی چیز کم کروں گا۔ یا رسول اللہ جو آپ نے بتایا ہے وہی بالکل بیان کروں گا، نہ اس میں سے کم کروں گا، نہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کروں گا، اور شیئن، کوئی ایک ذرا برابر بھی، نہ ذرا برابر کم کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن صدق، ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے سچ بولا، اس نے ایسے ہی کیا جیسے یہ کہہ رہا ہے، لیدخلن الجنہ، ارشاد فرمایا یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا پیارا انداز ہے کہ ایک شخص دیہات کا رہنے والا کیسے سوال، زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، اور یہ پہاڑ جو ہے کس نے پیدا کیے، کس نے بنائے، ان سب کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے مشفقانہ اور کریمانہ انداز میں آپ نے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے، پھر اسے دین سکھایا، بتایا سب کا سب، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا اگر اس نے ایسا ہی کیا جیسا یہ کہہ رہا ہے تو فرمایا یہ آدمی جنتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، عبادات کے حوالے سے خاص طور پر جن لوگوں پر حج فرض ہے، جی ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید حج جو ہے وہ بڑھاپے میں جا کے فرض ہوتا ہے کسی پر، یا کسی پر حج فرض ہوتا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، جسے اللہ کریم نے مال عطا کیا ہے، جانے کا اور گھر والوں کا خرچہ وہ افورڈ کر سکتا ہے، اس کے پاس موجود ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے اور اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا، اور حج فرض ہونے کے باوجود بغیر عذر کے نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ رب کو ناراض کرنے والا کام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی والا کام ہے کہ حج فرض ہو گیا اور اس کے باوجود بندہ نہیں کر رہا۔ اسی طرح اللہ کریم نے مال عطا کیا ہے، اس کی زکوٰۃ دینا لازم ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی پابندی کرنا لازم ہے، دیگر اور جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمائی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں، اور جب پابندی کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوگی، خوشنودی بھی نصیب ہوگی۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح مختلف لوگ آیا کرتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرتے، پوچھتے۔ اسی طرح ایک بار ایسا ہوا، حضرت سیدنا ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار ایک آدمی آ گیا اسی طرح سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا استطیع، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ میں اب طاقت نہیں ہے کس بات کی، ان اتعلم القرآن، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ میں طاقت نہیں کہ میں اب قرآن کی تعلیم حاصل کروں، یعنی پورے کا پورا قرآن مجید پڑھوں یا جتنا پڑھ لیا ہے مزید جو ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ میں اب اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں رہی، اب میں اس بات کی قدرت نہیں رکھتا، اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کروں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ ایسی چیز سکھا دیں، فعلمنی، مجھے کچھ سکھا دیجیے آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے معاملے میں مجھے کافی ہو جائے، یعنی مجھے کوئی ذکر بتا دیں، کوئی ورد بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ فرمایا قل، کیا؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کیا؟ سبحان اللہ کیا، الحمدللہ کیا، لا الہ الا اللہ کہو، فرمایا واللہ اکبر، اللہ اکبر کہو، اور ساتھ میں ولا حول ولا قوت الا باللہ، ارشاد فرمایا یہ کہو۔ اب اس نے کہا ھذا للہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تو سارے کا سارا وہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اوصاف ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہو گیا ھذا للہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کے لیے ہے، ساری کی ساری حمد، ساری کی ساری صفات، توصیف، ثنا، یہ سب تو اللہ کے لیے ہے۔ فما لی، یا رسول اللہ میں نے اپنے لیے کیا مانگا، میرے لیے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہا کر، کیا؟ رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے جو دعا کرنی ہے وہ یہ کہنا ہے، کیا؟ فرمایا رب اغفر لی، مولا مجھے بخش دے، وارحمنی، مجھ پر رحم کر دے، واہدنی، مجھے ہدایت پر قائم فرما دے، وعافنی، مولا مجھے عافیت نصیب فرما، ورزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا کر دے، مجھے رزق عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، رزق کے دروازے کھول دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو دعائیں بتائیں، ایک وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ارشاد فرمایا یہ پڑھا کرو۔ دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا بتائی، فرمایا رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، ارشاد فرمایا یہ پڑھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ کلمات ہیں چھوٹے چھوٹے، مدنی چینل کے ناظرین، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں لیکن اجر و ثواب میں بہت بڑی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ بندہ ہے جب یہ پڑھے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر اور بھلائی سے بھر لے گا۔ ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ خیر اور بھلائی سے بھر جائیں گے جب یہ دونوں کام کیا کرے گا۔ کیا؟ جو اللہ کی تسبیح ہے، تحمید ہے، ثنا ہے، توصیف ہے، ارشاد فرمایا جب یہ وہ کہے گا، سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، ارشاد فرمایا جب یہ کلمات کہے گا تو بھی یہ اجر و ثواب کا مستحق ہے کہ اس نے اللہ کے لیے کیا۔ اور ارشاد فرمایا یہ جو دوسری دعا ہے اپنے لیے اپنے رب سے مانگ رہا ہے، فرمایا جب یہ کام کرے گا تو ہوگا کیا؟ لقد ملأ یدیہ خیرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر اور بھلائی سے بھر لے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی خیر اور بھلائی سے اپنے ہاتھوں کو پر کرنا چاہتے ہیں، بھرنا چاہتے ہیں،
تو پھر ان دونوں تسبیحوں کو اپنا ورد بنا لیجئے، اپنے اوراد میں شامل کر لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دونوں کلمات ارشاد فرمائے ہیں انہیں پڑھنے کی عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں آپ کو یقیناً نصیب ہوں گی۔ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھوڑی خیر نہیں، فرمایا یہ بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر لے گا۔ تو اگر خیر دونوں ہاتھوں سے بھر کر چاہیے ہے، بھلائی دونوں ہاتھوں سے بھر کر چاہیے ہے، تو پھر ان تسبیحات کو، ان اوراد کو اپنے وظیفے میں شامل کیجئے، اس کو اپنی عادت بنا لیجئے، اپنی روٹین کے اندر شامل کر لیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دے کہ اللہ کریم ہمیں اپنا ذکر، تسبیح، تحمید کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے